بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی دشمنی۔ دوستو، تاریخ میں ایک باپ بیٹے کی محبت کا ایسا واقعہ بھی گزرا ہے کہ جسے سن کر ہر ایک کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ قرآن اس واقعے کو دنیا کا سب سے اچھا واقعہ کہلاتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم، میں تمہیں نسل میں نبیوں کا سلسلہ جاری کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے حضرت یوسف اور بنیامین تھے اور دوسری بیوی سے اب باقی 9 لڑکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا، اس لیے انہیں اپنے بیٹے یوسف کے اندر بہت سی ایسی نشان نظر آتی تھی کہ جو اس بات کا صاف اشارہ کرتی تھی یہ چھوٹا بچہ یوسف آگے چل کر نبی بنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ابھی صرف 6 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھی عادتوں کا بھی مالک بنایا تھا، اور وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت خدمت کرتے تھے، اور یہی بات دوسرے سوتیلے بھائیوں کو بہت زیادہ چبھتی تھی۔ ایک دن وہ سارے سوتیلے بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو، ہم سب نوجوان اور طاقتور ہیں اور گھر کا سارا کام بھی ہم ہی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اب یوسف کو کنارے لگانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لڑکوں کی اس نفرت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھاتے بھی رہتے تھے کہ بیٹا، تم اپنے بھائیوں سے چوکنا رہنا، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف 6 سال کے تھے، اس لیے اپنے والد کی ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک خواب نظر آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے 11 ستارے اور چاند سورج سبھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر چھوٹے یوسف کو بہت حیرانی ہوئی، اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ اے ابا جان، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج سبھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور یہ خواب سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ ایسا خواب تو صرف نبیوں کو آیا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، کچھ بھی ہو جائے، تم اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش رچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ سمجھ نہ سکے کہ آخر ابا جان مجھے کیوں منع کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہ کروں۔ اللہ کی مرضی کہ حضرت یوسف کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے جا کر یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا۔ سارے بھائی پہلے ہی حضرت یوسف سے نفرت کرتے تھے، اور یہ خواب سن کر تو انہیں اور زیادہ نفرت ہو گئی، کیونکہ وہ بھی ایک نبی کی اولاد تھے، اس لیے اس خواب کے اشارے سمجھ گئے۔ سارے بھائی ایک جگہ جمع ہو کر کہنے لگے کہ اب ہم یوسف کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اسے قتل کرنا ہوگا۔ سب سے بڑا بھائی یہودا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی یوسف کو قتل کیا جائے، اس لیے اس نے منع بھی کیا، لیکن سارے بھائی اس کے خلاف ہو کر کہنے لگے کہ اگر تم یوسف کی مدد کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس بڑے بھائی یہودا نے مجبور ہو کر کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، بلکہ اسے جنگل کے کسی کنویں میں ڈال دو، ادھر سے کوئی قافلہ گزرے گا تو یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا اور ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ سن کر سارے بھائیوں نے کہا کہ
کہ یہ بہت اچھی رائے ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور وہ سارے بھائی صبح کے وقت اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سلام کے پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمارے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں باہر بھیجتے؟ ہم تو اپنے چھوٹے بھائی یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باہر گھومنے جایا کرے اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور پھر تم اپنے کاموں میں مگن ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کر یوسف کو اپنا شکار بنا لے۔ سارے بھائیوں نے ایک ہو کر جواب دیا کہ ابا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم سب طاقتور اور نوجوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ آپ ہم پر بھروسہ کریں، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو اپنے ان لڑکوں کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ابھی کچھ دنوں کے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر ہیں اور ان کا بیٹا یوسف اس پہاڑ کے نیچے کی ہے۔ اچانک وہاں 10 بھیڑیوں نے آ کر حضرت یوسف کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تبھی وہاں ایک اور بھیڑیا آ گیا اور اس نے حضرت یوسف کو بچا لیا اور پھر حضرت یوسف زمین کے اندر کہیں چھپ گئے۔ جب حضرت یعقوب نے یہ خواب دیکھا تو وہ اپنے ان لڑکوں سے بہت زیادہ چوکنا رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سارے بھائی میرے چھوٹے بیٹے یوسف سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس دن ان سب بھائیوں نے اتنی زیادہ ضد کی کہ حضرت یعقوب کو مجبور ہو کر حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ لیکن بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب نے کہا کہ شام کو جلدی واپس آ جانا۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ پریشان نہ ہو، ہم جلد ہی یوسف کو لے کر گھر واپس آ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس کے سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت جتلا رہے تھے اور اپنے باپ کے سامنے بار بار حضرت یوسف کو گود میں لے کر چوم رہے تھے اور دکھلا رہے تھے کہ دیکھو ہم یوسف سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آخر وہ سارے بھائی حضرت یوسف کو لے کر چل دیے۔ یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ڈنڈا لیے گھر کے پاس باہر کھڑے اپنے لڑکوں یوسف کو خود سے دور جاتا دیکھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی آج رات یوسف کو لے کر جنگل میں پہنچے تو ایک بھائی نے حضرت یوسف کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور دوسرے نے آگے بڑھ کر ان کے گال پر تماچا مارا، اور پھر تیسرے بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام برابر روتے جا رہے تھے اور کچھ پوچھ رہے تھے کہ اے میرے بھائیوں، تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ سب غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ یوسف، تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ حضرت یوسف روتے ہوئے رہے، لیکن ان سارے بھائیوں نے ایک بار بھی اپنے اس خوبصورت بھائی پر رحم نہ کیا اور اسے مارتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری حفاظت فرمانا اور میرے باپ کو صبر دے دینا۔ پھر ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے پاس لے جا کر ایک رسی سے باندھا، پھر انہیں اس کنویں میں پھینکنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی منڈیر پکڑ لی۔ تبھی ایک تلوار کا دستہ اتنی زور سے حضرت یوسف کے ہاتھوں پر مارا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ سیدھے کنویں میں جا کر گرے۔ ابھی حضرت یوسف کنویں میں گر ہی رہے تھے کہ اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، تو جبریل علیہ السلام نے نیچے آ کر اپنے پر پھیلا دیے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں لے کر کنویں میں ایک کنارے بیٹھا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یوسف، تم پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا تم بادشاہ بن کر بیٹھو گے اور یہ سارے بھائی
تمہارے سامنے جلیل ہو کر کھڑے ہوں گے اور تم سے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ سارے بھائی آج رات یوسف کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے۔ وہ بہت گہرا کنواں تھا جو کہ ایک گھنے جنگل میں بنا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے اس کنویں کے اندر رو رو کر مدد کے لیے پکار رہے تھے، لیکن وہاں جنگل میں ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان سب بھائیوں نے ایک چال چلی اور اپنے باپ حضرت یعقوب کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور پھر اس کے خون میں حضرت یوسف کا کرتا رنگ کر اپنے گھر پہنچے۔ ادھر حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے بغیر بہت بے چین ہو رہے تھے، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور یہ سارے بھائی ابھی تک حضرت یوسف کو لے کر واپس نہیں لوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے باہر بیٹھے اپنے بیٹے یوسف کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ میرے بچے یوسف کی حفاظت فرمانا۔ اتنی دیر میں وہ سبھی بھائی حضرت یوسف کے کرتے کو بکرے کے خون میں رنگ کر گھر پہنچے اور اپنے باپ کو پکڑ کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار اپنے لڑکوں سے پوچھ رہے تھے کہ میرا یوسف کہاں ہے، لیکن سارے لڑکوں روتے جا رہے تھے۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ابا جان، ہم یوسف کو لے کر جنگل کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پر رک کر ہم نے اپنا سارا سامان رکھا اور یوسف علیہ السلام کو کہا وہاں پر کھڑا کر دیا کہ سامان کو دیکھتے رہنا، اور پھر دور جا کر ہم کھیلنے لگے کہ تبھی اچانک وہاں ایک بھیڑیا نے آ کر یوسف کو اپنا شکار بنا لیا اور ان کو کھا گیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ بہت پریشان ہو گئے، لیکن یہ سارے لڑکے برابر اپنے باپ سے جھوٹ بولتے جا رہے تھے۔ پھر لڑکوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ابا جان، یہ یوسف کا کرتا ہے جو بھیڑیے کے حملے کی وجہ سے یوسف کے خون میں رنگا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو اٹھا کر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لڑکوں نے میرے ساتھ کوئی سازش رچی ہے، کیونکہ بھیڑیا جب بھی کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، اور اس کرتے میں صرف خون لگا ہوا ہے، پھٹا کہیں سے بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کچھ سمجھ گئے تھے، لیکن اپنے لڑکوں سے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اے میرے بچوں، میں اللہ کے خاطر سفر کروں گا، میرا اللہ ہی مجھے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ لڑکے برابر کہہ رہے تھے کہ ابا جان، آپ ہم پر یقین کریں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، یوسف کو بھیڑیا ہی نے کھایا تھا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش تھے اور سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی یہوذا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا جائے، لیکن باقی بھائیوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور مجبور ہو کر انہیں اپنے بھائیوں کی بات ماننی پڑی۔ اسی لیے یہ بڑا بھائی 3 دنوں تک حضرت یوسف کو کنویں میں روٹی پہنچاتا رہا تاکہ وہ روٹی کھا کر زندہ رہے۔ تیسرے دن صبح سحری کے وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آسمان کی طرف تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آئی تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے باپ کو صبر دینا اور مجھے اس مصیبت سے بچا لینا، اور دنیا میں جتنے لوگ مصیبت میں ہو ان سبھی کو سکون دے دینا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج تک اس دعا کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی انسان کتنا بھی پریشان ہو، لیکن صبح سحری کے وقت اس کو نیند آ جاتی ہے اور اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ 3 دنوں کے بعد اس کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اس کنویں کے پاس بھیجا کہ جاؤ، اگر اس کنویں میں اگر پانی ہو تو ہمارے لیے کسی برتن میں پانی بھر لاؤ۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو دوستوں معاف کر دینا۔ آگے کا واقعہ
انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔